سیکولر نظریات کے وہ تابع تھے ایک مخصوص عرصے تک، لیکن بعد میں آغاز میں وہ تبدیل ہوئے ان کے نظریات. اچھا، بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے بھی بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے. تو ایک ہی سیاستدان کے اندر آپ اقبال سیاستدان نہیں بہت تھے. ساری باتیں آپ دیکھ اگر سکتے تو ہیں. اقبال کی بات اچھا، کر رہے ہیں تو وہ سیاستدان نہیں تھے. میرا خیال سے مجھے بولنے دیں، آپ بول رہے تھے، میں بالکل نہیں بولا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے بیانات آپ کو اس لیے قائد اعظم کے ہاں آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے ایک جگہ ایک بات کہی، دوسری جگہ دوسری بات کہی. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، یعنی تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ایک قوم کا جو یہاں نظریہ پیش کیا گیا اس میں ایک جمہوریت کے خلاف، جس کو ہم ایک اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹ بہت تھا کہ ہم اقلیت میں ہیں. پہلے آپ دیکھیں کہ قوم نہیں تھی، پہلے یہ کمیونٹی کا احساس تھا. اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں تو انگریزوں نے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر ہندوستان کو مختلف کمیونٹیز میں تقسیم کیا. وہ پہلے ہندو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، یہ انہوں نے نام دیے جو ہم نے بھی اختیار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ سبزی خور ہوتے ہیں، ان میں نسوانی خصوصیات ہوتی ہیں. مسلمان کمیونٹی گوشت خور ہیں. نہیں، قوم نہیں، قوم آگے بنی ہے، پہلے کمیونٹی تھی. پھر کمیونٹی سے بعد کے اندر یہ قوم کا لفظ بہت بعد میں آ کے استعمال ہوا ہے. یہ تو 1940 میں آ کے انہوں نے استعمال کیا ہے قوم کا لفظ. کمیونٹی پہلے کہا جاتا تھا معاشرہ. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک جو ایٹیچیوڈ ہمارے لیڈروں نے ہندوستان کے اندر ڈیولپ کیا. اب آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اینٹی ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہمارے یہاں ہے، چونکہ جیم سید کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم سندھی تو اقلیت میں ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، جمہوریت ہمارے کس کام کی. اور یہی جو چھوٹے صوبے ہیں اب یہی بات ان کی ہے. تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیں کہ جو ہمارے لیڈران نے جس طریقے سے پوری موومنٹ کو چلایا تھا اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یعنی ایک چیز. دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری پوری سیاست کے اندر بہت زیادہ جذباتیت بہت زیادہ ہے. اب اس میں شاعر کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسدس حالی کے اندر ہو، چاہے اقبال ہو، تو جس طریقے سے جذبات میں آ کے لوگوں کو بڑھایا جاتا ہے تو عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی صحیح فیصلے نہیں کرتے. کیسے آپ کو لگتا ہے کہ جذبات ہیں اس میں؟ سب جذبات. اب دیکھیں، ایک مثال آپ کو دے دوں. محمد علی جوہر تھے اس زمانے میں گاندھی جی کے بہت پرستار. بعد میں ناراض ہو گئے تو کہا کہ ایک میں فاسق و فاضل مسلمان کو گاندھی سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. ایک دم یعنی تو سارا جذباتیت اتنی ہے. جذبات میں آئے تو کہا ہجرت کر جائیے، سارے ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہو گیا ہے، سب افغانستان چلے جائیں. فتوے دے دیے. مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی فتویٰ دیا. تو پوری آپ سیاست کو اگر دیکھیں ہندوستان کی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں لیڈروں کے اندر کس قدر جذباتیت ہے، اور جذباتیت کی دھارے میں دے کے لوگوں کے ذہنوں کو بناتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں. تیسری بات جو میں اور کہنا چاہوں گا، جو پاکستان کے سلسلے میں یعنی یہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رینیساں کی، احیا کی بات، تو میں جنرلی ایک تاریخ دان کے حصے سے بات کروں گا کہ تاریخ میں کبھی بھی کسی چیز کا احیا نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے ایک خاص وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اس چیز کو جو ایک بار ہو جاتی ہے دوبارہ سے نئے حالات میں نئے زمان و مکان کے اندر آپ نہیں لا سکتے. آیا اسلام کی بات کرتے ہیں، میں آیا کی بات کر رہا ہوں. کبھی بھی آیا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی شے کا بھی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اور رینیساں کا جو لفظ ہے وہ ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی جو رینیساں ہوا ہے وہ آیا نہیں ہے. وہ مطلب کہ کوئی رومن اور گریک سویلائزیشن کا آیا نہیں ہے. وہ ایک انہوں نے ان سے انسپریشن لیا ہے. ہاں، یہ لیکن آیا نہیں ہے کہ اس سویلائزیشنز کا کوئی آیا کیا ہو یا اس ماڈل کو اختیار کر دیا گیا ہو. اور ان کے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رینیساں جو ہے وہ بالکل ایک سیکولر کانسیپٹ ہے، جس میں ریلیجن کو بالکل انہوں نے سیاست سے اور معاشی زندگی سے، سماجی زندگی سے الگ کر دیا ہے، اور زور دیا ہے انہوں نے ہیومنزم کے اوپر. اور ہیومنزم کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر رینیساں آ ہی نہیں سکتی، کوئی تصور ہی نہیں ہے اگر آپ اس ٹرم کو اسلام کے اوپر استعمال کریں. ایک بات جو میں قرارداد پاکستان کے بارے میں کہوں گا، جو عام طور سے کہا جاتا ہے، سیکولر بات میں چاہ رہا تھا جواب دیں کہ کیا سیکولر آئیڈیاز چینج ہوئے تھے بعد میں اقبال اور قائد اعظم کے؟ ہاں، مطلب کہ اچھا میں جناح صاحب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جناح صاحب کے کچھ چینج ہوئے ہوں گے، چونکہ جناح صاحب نے جیسا کہ اب بالکل ہے کہ انہوں نے مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، لیکن
ذاتی طور پر استعمال کرتے بالکل، لیکن ذاتی طور پہ نجی زندگی کے اندر پکے سیکولر تھے. نجی زندگی کے سیکولر سے کیا مراد ہے؟ سیکولر سے مراد یہ تھی کہ وہ مذہب کو اپنی ذاتی زندگی تک محدود سمجھتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست کا یعنی کوئی حصہ بنے. لیکن جہاں ضرورت پڑی انہوں نے لوگوں کو یعنی اس موومنٹ میں لانے کے لیے مذہب کا نام دیا ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت لوگ کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری پوری سیاست کے اندر نجی زندگی کے اندر لوگ مذہبی نہیں ہیں، لیکن اقبال ایسے نہیں تھے. اقبال ایسے نہیں تھے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اقبال ایسے نہیں تھے. اقبال کے ہاں بھی، لیکن اقبال کا بھی اگر آپ تصور دیکھیں تھوڑا سا تو وہ جس کو کہیں فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے. وہ کسی بھی طرح سے فنڈامنٹلزم کا جو جہاں تک اطلاق ہوتا ہے وہ اقبال پہ وہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آیا ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ممکن ہے اور ہو کر رہے گا، اور تاریخ کے اندر احیاء ہوا ہے. دیکھیے ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی یہود. یہود پر ایک دور آیا اپورڈ، ان کے بہت شان و شوکت، وہ حضرت طالوت اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان. پھر آیا ایک زوال کا دور شدید، ایسا شدید کہ یروشلم میں ایک اینٹ نہیں رہی، ایک انسان نہیں رہا. ہیکل سلیمانی منہدم کر دیا گیا. معلوم ہوتا تھا کہ یہودیت کا خاتمہ ہو گیا. 150 سال کے اندر پھر دوبارہ ابھر کر کھڑے ہو گئے، اور یہ مکابی پاور یہود کی تاریخ کے اندر حضرت سلیمان سے بھی بڑی تھی. تو احیاء ہوا یہودیت کا، اسی نسل کے اندر ہوا ہے. اسلام میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اسلام میں اسلام کا احیاء تو نہیں ہوا ہے ابھی. اسلام تو ایک بڑھا، اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی اس کا ایک ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور وہ جاری ہے. لیکن مسلم امت کا تو احیاء ہوا. مسلم امت کو پہلے لیڈ کر رہے تھے عرب، اور وہ جناب جو عباسی دور ہے، پوری دنیا کے اندر عظیم ترین سلطنت، تہذیب وہاں تھی، تمدن وہاں، روشنی وہاں، علوم وہاں، سائنسز وہاں. اس کے بعد ان پر زوال آیا. لیکن پھر ترک سامنے آ گئے، دوبارہ ابھر گئے. ترکان تیموری ادھر آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان عثمانی نے دی گریٹ آٹومان امپائر قائم کی، اور 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی. تو یہ خیال کہ احیاء ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے نزدیک دیکھیے اگر تو احیاء سے مراد امپیریلزم ہے. یہ جس امپیریلزم، یہ تو امپیریلزم میں نے جو کہا ہے کہ اسلام کا احیاء، یہ تو ملوک قوم کا احیاء ہوا. کیونکہ دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف طرز حکومت اور طرز ورلڈ آرڈر جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. تو وہ پیریڈ جو ہے وہ رومن امپائر بھی تھی، گریک امپائر بھی تھی، اسی طرح مسلم امپائر بھی بن گئی تھی. وہ دور فتوحات کا دور تھا، اور فتوحات کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا تھا، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. اور ہمارے تو ہیرو ہی سارے فاتح ہیں. تلوار والے ہم نے سارے ہیرو بنائے ہیں. ہم نے اپنے کسی ہیرو کو کتاب والا ہیرو نہیں بنایا. حتیٰ کہ ہم علامہ اقبال کے بھی انہی شعروں کے حوالے سے انہیں پہچانتے ہیں جن میں ملیٹنسی ہے. ان کو بطور فلسفی کے بہت کم لوگ جانتے ہیں. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں انہیں، کیونکہ ہم نے اپنے چوراہوں پہ فائٹر پلین سجائے ہوئے ہیں، ہم نے بچوں کے پارک میں توپیں اور ٹینک رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارا، اور اپنے چوراہوں پہ ہم میزائل کے تین کے بنے ہوئے ماڈل لگاتے ہیں، اور چاندی کے پہاڑوں کا ماڈل بناتے ہیں ہم اپنے دارالحکومت میں. یہ سب ملیٹنسی کی باتیں ہیں. مطلب یہ اس کو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب احیاء جو ہے، کیا یہ جو امپائرز قائم ہوئی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ تو کہا کہ اسلام کا احیاء نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کا احیاء تھا. احیاء ایک امنی بس کی ٹرم ہے، اور خاص طور پر یہ ایک بات فلسفے میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور انسٹرومنٹ کوئی نہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے سوائے زبان. اور زبان بھی جب ایک دوسری زبان سے ترجمہ کرتے ہیں آپ، وہاں جو رینائسانس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ اس کا تعلق بنیادی طور پر علوم سے تھا کہ علوم کا ریوائول ہوا جو اس وقت نہیں تھا، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کرسچینٹی کا ریوائول ہے. کرسچینٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو بالکل بات درست ہے. جب ہم احیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو اسلام سے منسلک کرتے ہیں تو اس کی کانوٹیشن احیاء کی بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرے کی احیاء سمجھی جائے گی جس کا تعلق، جس میں مذہب بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تمدن بھی آ جاتا ہے.
تمدن کا جو زوال ہے اس کی تو وجوہات کم از کم اقبال کے ہاں ملتی ہیں کہ بھئی ملوکیت تھی، پھر یہ ملائیت تھی، اور سلطانی و ملائی و پیری، یہ انہوں نے مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی ہوئی ہے اپنے اشعار میں. تو کشتہ تو یہ بن گیا ہے مسلمان. تو اب ان کا ریوائول اگر ہو تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بحثیت مسلمانوں کے ریوائول ہو، اور اس میں اسلام کو وہ تمدن سے علیحدہ نہیں کرتے. تمدن اور اسلام ایک ہی چیز ہیں اور دونوں مکسڈ ہیں مسلمانوں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی